Welcome back to Economics Learning. Today we discuss causes of growth or determination of inequalities and poverty in underdeveloping countries like Pakistan. आज जो है हम ग्रोथ के काजेज और जो है इनक्वालिटीज़ के डिटर्मिनेंट्स और पॉवर्टी जो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है जैसे कि पाकिस्तान है इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है इसका पॉपुलेशन प्रेशर है, आबादी का जो दबाव है। बढ़ती हुई जो ये आबादी है ना, आबादी की वजह से इन्हिसार करने वालों की तादाद जो है ना बढ़ रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो इन्हिसार करने वाले जो लोग हैं वो भी बढ़ रहे हैं, यानी कमाने वालों का इन्हिसार करने वालों की बढ़ती हुई तादाद का बोझ उठाना पड़ता है। ये सूरत हाल अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उसकी जो पर कैपिटा इनकम जो है उसमें कमी का बायस बनती जा रही है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट्स है अपनी पीने के पानी, सड़कें वगैरह, स्कूलों वगैरह और जो सेहत और रिहायशी सहूलियात जो है ना उसकी फरहमी पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इस तरह जिससे जो है ना गैर तरक्याती अखराजात में जो है ना इजाफा करने के साथ जो है तरक्याती जो अखराजात हैं उसका तनासब भी कम होता जा रहा है। बताया जाता है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का जो है ना छठा बड़ा मुल्क है और तकरीबन 2050 तक ये चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा, जिस हिसाब से जो आबादी बढ़ती जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट की तरफ, इंटरनल सिचुएशन, अंदरूनी सूरत हाल जो है। पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। जो मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी में जो है रुकावट है पड़ी। नतीजतन क्या है, आमदनी और रोज़गार कम होता जा रहा है, जिससे गुर्बत जो है उसमें मज़ीद इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। इसके अलावा पड़ोसी ममालिक के साथ साथ कशीदगी भी बैरूनी सरमाया की आमदनी की राह में रुकावट का काम कर रही है। एक बार फिर अगर देखते हैं तो इनमें जो है इन ममालिक में गुर्बत में इजाफे का ज़िम्मेदार नाकिस गवर्नेंस भी है पड़ी। गवर्नमेंट्स के तौर पर पॉलिसियाँ और जो इकदाम जो होते हैं इन कंट्री से गुर्बत के खात्मे में नाकाम हैं पड़े। सरकारी रस्म व रवाज, सख्त कवायद व ज़वाबित और वोटर्स और ब्यूरोक्रेसी का रवैया जो है इक़्तिसादी तरक्की के अमल में रुकावट बनने वाले जो अहम फैक्टर्स हैं पड़े। बेईमानी और करप्शन भी सरमायाकारी को बुरी तरह से मुतासर कर रही है। मज़ीद ये कि तरफ फ़िरका वाराना और लसानी तशद्दुद की वजह से जो है आमदनी पैदा करने वाले एक्टिविटीज़ में भी मुतासर हो रही हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है ना इसमें हम देखेंगे एग्री बैकवर्डनेस, जो एग्री है वो पसमानदगी का शिकार हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इन मवेशियों का सबसे बड़ा जो शोबा है पसमानदगी की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानने से जाना जाता है। ज़मीन की तकसीम में तफावत मौजूद है, जैसे कि 93% किसानों का ताल्लुक छोटे किसानों से है पर जिनकी फ़ीका ज़मीन पाकिस्तान में 10 एकड़ से कम है पड़े। इसमें से जो है 47% किसानों के पास फ़ीका ज़मीन जो है 2 एकड़ से भी कम है। छोटे किसान कल काबिल काश्त अराज़ी जो है ना 36% इसका हिस्सा काश्त करते हैं, जबकि 7% किसानों का ताल्लुक बड़े किसानों से है जो 67% काबिल काश्त ज़मीनों पर काश्त करते हैं। मौजूद आमदनी की वजह से जो छोटे किसान हैं अपने खेतों में जदीद काश्त करने में जो है ना नाकाम रहते हैं। नतीजतन क्या होता है, इनकी आमदनी और रोज़गार का जो लेवल है महदूद रहता है। इस तरह से जो है ना कंट्री के जो देही इलाके हैं, गांव वाले इलाके, उसमें शदीद किस्म की गुर्बत में फंसे हुए हैं पड़े। देहातों में बड़े पैमाने पर नाखानगी के अलावा गरीब और मज़दूर तबके जो है ना उसकी समाजी माशी इस्तेसाल का भी मुशाहिदा किया जा सकता है। ये तमाम अवामिल जो है ना दही गुर्बत को दमाम बख्श रहे हैं, जिसका तनासब 29.3% था, जबकि जो शहरी गुर्बत जो है ना 12.8% थी। सस्ते पानी, कर्ज़े और रेंज ज़मींदारों को जो है ना फ़ायदा पहुंचाया, क्योंकि इनकी आमदनी में जो इजाफ़ा हुआ जबकि वो इनकम टैक्स अदा नहीं कर रहे थे। 4 पॉइंट है इन अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो आमदनी की गैर मसावी तकसीम है पड़ी वो इक्वल नहीं है पड़ी। इन ममालिक में आमदनी की गैर मसावी तकसीम रोज़ बरोज़ जो है ना बढ़ती जा रही है। चंद ख़ानदानों ने कारोबार और सनत पर कब्ज़ा कर लिया, वो अपनी मसनूआत के लिए गैर मामूली तौर पर ज़्यादा कीमतें वसूल कर रहे हैं जिनका म्यार जो है कमतर है। तो इसमें घरेलू सार्फिन भी मुल्की अशिया और पर गैर मुल्की अशिया की तरजीह देते हैं। तो बेदारी अवामिल की आमदनी मकामी के बजाय जो है ना बढ़ती जा रही है।
ان ممالک میں ایسا سماجی و اقتصادی سیٹ اپ وجود میں آ رہا ہے جہاں ملک کی آمدنی اور وسائل ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس پہلے سے زیادہ رقم موجود ہے۔ کم آمدنی کی وجہ سے جو غریب بیماری اور بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، بیماری اور بے روزگاری غربت پیدا کر رہی ہے۔ اس طرح سے غربت اور بیماریوں کا ایک شیطانی دائرہ جو ہے، پاورٹی سرکل جو ہے نا، اس کا گرد جو ہے نا گھیرا رہتا ہے۔ گلوبلائزیشن، IMF کی شرائط اور WTO جو ہے نا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کے نفاذ کے بعد نئی سرمایہ داری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اسمگل شدہ جو اشیاء ہوتی ہیں اس کے علاوہ درآمدی اشیاء کے سیلاب کا جو ہے نا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کنٹری جو ہے نا اشیاء کی ڈیمانڈ میں کمی آ رہی ہے، جس سے ان ممالک میں جو ہے نا صنعت کاری کا عمل جو ہے متاثر ہو رہا ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں سال 2002 میں جو ہے نا GNP میں سرمایہ کاری کا تناسب سال 2001 میں 18% تھا، 18% سے کم ہو کر جو ہے نا 13.9% جو ہے نا رہ گیا ہے۔ اس ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا تناسب 2014-15 میں تقریباً 6% تھا۔ ففتھ میں ہم دیکھتے ہیں ڈیفینس ایکسپینڈیچر، جو دفاعی اخراجات جو ہیں پڑے بڑھتے ہوئے، دفاع جو ہے پڑا، وسائل کی کمی، قرضوں کے بوجھ اور ٹیکس ریونیو میں کمی کی وجہ سے حکومت جو ہے صحت اور تعلیم پر کم خرچ کرنے کی پابند ہے، کیونکہ پاکستان میں ان دونوں سروں پر GDP کا جو ہے 2.1% ہے پڑا۔ یہ تناسب اس خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 70% بالغ خواتین ناخواندہ ہیں پڑی، جو کہ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ خواتین میں ناخواندگی کی وجہ ان کی غربت بڑھ رہی ہے، کیونکہ خواندگی اور آمدنی کا جو ہے نا آپس میں پازیٹیو ریلیشن ہے پڑا۔ نیکسٹ ہم دیکھنے جا رہے ہیں 6 پوائنٹ انکریز ان یوٹیلٹی چارجز۔ جو یوٹیلٹی چارجز ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، انکریزمنٹ آ رہا ہے۔ پاکستان میں پانی، بجلی، گیس اور ٹیلی فون جیسی سہولیات وغیرہ کی قیمتیں اکثر بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ حکومت جو ہے نا ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ اور گولڈن ہینڈ چیکس اور پالیسیوں پر عمل پیرا ہے پڑے۔ یہ سب بے روزگاری اور غربت کو فروغ دے رہے ہیں۔ روزگار کے جو مواقع ہیں اس میں کمی آ رہی ہے۔ عوام کے بڑھتے ہوئے سماجی و اقتصادی اخراجات کی وجہ سے جب معاشرہ جو ہے مظاہرے اور مہنگائی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر جو ڈکیتی، اغوا اور اس میں ذہنی عارضے وغیرہ اور خودکشی جیسے غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ 7 پوائنٹ اسٹرکچرل ارینجمنٹس ہیں، جو ساختی انتظامات ہوتے ہیں۔ IMF کے ساتھ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس ہے پروگرام کی وجہ سے نا تعلیم اور صحت کی خدمات مہنگی کی جا رہی ہیں۔ بعض سبسڈیز کی فراہمی پر دی گئی جو سبسڈی ہے واپس لی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سیلز ٹیکس کے نفاذ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ نجکاری کے اقدامات جو ہوتے ہیں اس کے بعد نجی شعبہ بلکہ ریاستی اجارہ داری سامان کی طرح جو ہے نا گھی کے لیے بھی زیادہ قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ یہ سب پاکستان جیسے انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں لوگوں کی آمدنی کو بری طرح سے جو ہے نا یہ متاثر کر رہا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے انکریز ان ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر، جو غیر پیداواری اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے ساتھ مسلسل دشمنی کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں دفاع کے لیے بڑی رقم مختص کرنا پڑتی ہے، اور وہ معیشت جہاں ریونیو بجٹ کا جو ہے نا 80% سے زیادہ قرضوں کی ادائیگی، دفاع اور انتظامی اخراجات پر خرچ ہوتا ہے، اس کے پاس ترقیاتی اخراجات کے لیے معمولی رقم ہوگی۔ نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے، آمدنی اور روزگار کے جو سطح ہے نا وہ اداس رہے گا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ایلیٹ سوشل سیٹ اپ۔ تو اس میں جو ہے نا اس طرح کے سماجی سیٹ اپ کو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں نام و نہاد معیار کا تصور مقدار کو ختم کر رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے، انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں اشرافیہ کا دور جو ہے نا ابھر رہا ہے۔ تنظیم کا نو کا عمل جو ہے بینکوں، مالیاتی اداروں، ریلوے، خود مختار اداروں، میڈیکل کالجوں، اسپتالوں، تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز میں عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہاں اعلیٰ افسران کو زیادہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں، جبکہ نچلا عملہ جو ہے نا چھانٹی کا شکار رہ گیا ہے، اسے اتنی زیادہ تنخواہیں نہیں دی جاتی۔ ایک ملازمتیں مستقبل میں جو ہے نا بنیادوں پر جو ہے نا نہیں ہیں، بلکہ
کنٹریکٹ کی بنیاد پر فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں، پرماننٹ جاب انہیں نہیں دی جا رہی ہوتی ہے۔ غریبوں کے لیے جو ہے نا فیسلٹیز وغیرہ میں اضافہ کرنے کی بجائے شرافیہ کے لیے یہ سب مہیا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تعلیم کو بامقصد بنانے کے نام پر مہنگا کیا جا رہا ہے۔ ملک میں مختلف نظام تعلیم رائج ہیں پڑے، غیر ملکی اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے غیر ملکی کورسز پڑھانے پر بھاری فیسیں وصول کر رہے ہیں۔ امیر جو لوگ ہیں اعلیٰ تعلیم سے فائدہ اٹھا کر جو خدمات کے شعبے ہیں اس میں تمام اہم عہدوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ معاشرے کے غریب اور نظر انداز طبقات جو ہیں محدود آمدنی کی وجہ سے نہ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ زیادہ آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جبکہ معاشرے کے جو غریب اور نظر انداز طبقات ہیں محدود آمدنی کی وجہ سے نہ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں اور نہ ہی زیادہ تعلیم آمدنی وغیرہ جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں، نہ ہی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں۔ عالمگیریت نے نہ صرف جو ہے نا بین الاقوامی عدم مساوات میں اضافہ کیا ہے، بلکہ اس نے ترقی پذیر جو کنٹریز ہیں اس کے اندر آمدنی اور غربت جو ہے اس کی بھی تقسیم کے معاملے میں بھی بگاڑ جو ہے نا پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔